بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، امید کرتے ہیں آپ بمائل و عیال جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے، عزت و تکریم کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین، آج سب سے پہلے تو ہم آپ سے بات کریں گے جو شہباز شریف صاحب کی کل آڈیو لیک ہوئی ہے اس حوالے سے۔ پھر ہم بات کریں گے عمران خان صاحب نے بھگا بھگا کے مارنے کا جو فیصلہ کیا ہے ان لوگوں کو، اس حوالے سے۔ تیسرے نمبر پر ہم آپ سے بات کریں گے جو اس وقت ملکی معاشی صورتحال چل رہی ہے، اس ریفرنس سے ہم آپ سے کچھ بات کریں گے۔ ویلاگ کو پورا سنیے گا۔ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کا آپ کو پتہ لگے، اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اچھا ناظرین، کل شام کو بڑا ہنگامہ برپا ہوا جب ایک آڈیو لیک ہوئی شہباز شریف صاحب کی اپنے ایک رائٹ ہینڈ کے ساتھ بات کرتے ہوئے، اور اس آڈیو لیک کا جو سب سے پہلے آن ایئر ہوا وہ جیو نیوز پہ کیا گیا۔ جیو نیوز ویسے تو گورنمنٹ کا چینل کہا جاتا ہے اور شہباز شریف سے بہت زیادہ کلوز اس کو سمجھا جاتا ہے، لیکن جو انہوں نے آڈیو لیک ہوئی اور جو بات چیت ہوئی اس کے اندر صاف نظر آ رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب کی جو گفت و شنید ہے ان کی آواز بالکل کلیئر سمجھ میں آ رہی ہے، اور اس میں یہ صاف پتہ لگ رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے داماد کیا چاہ رہے ہیں۔ پہلی تو بات، کوئی انہوں نے پلانٹ اپنا امپورٹ کیا ہے، اس کا آدھا پلانٹ جو ہے وہ انڈیا سے پاکستان پہنچ گیا ہے اور آدھا جو ہے وہ بھی انڈیا میں ہی ہے، اور اس پلانٹ کو منگوانے کے حوالے سے کوئی بات چیت ان کی چل رہی ہے، اور بیسیکلی تو ہم نے انڈیا سے ٹریڈ بند کیا ہوا ہے، اور حق بھی یہی ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے ملک میں کشمیر کے لیے کیا ہے انڈیا نے اس کے برعکس کیا ہے۔ 5 اگست کو جو انڈیا نے غاصبانہ قبضہ کشمیر کے اوپر کیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک تقریباً 1100 سے 1150 دن ہو چکے ہیں، تو اب تک انڈیا نے اس کو ریزالو نہیں کیا اس ایشو کو، اور اس کو اپنے غاصبانہ قبضے میں رکھا ہوا ہے۔ پاکستان نے اسی کو بیس بنا کے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ٹریڈ کو بند کر دیا تھا اور انڈیا کی تجارت کو ٹوٹلی طور پہ بین کر دیا تھا کہ پاکستان میں اس کی کوئی تجارت نہیں ہوگی۔ اب یہ حالیہ دنوں کے اندر کیا معاملات ہوئے ہیں اس کی ڈیٹیلز تو بھی سامنے آئیں گی، اور اس طرح کی آڈیو لیک ہونا اور ایک ایسے شخص کی جو اس وقت ملک کے پرائم منسٹر ہوں، یہ ایک سوالیہ نشان ہے ہمارے ان اداروں کے اوپر جو ہمارے لک آفٹر کرتے ہیں، ہماری رکھوالی کرتے ہیں۔ خیر، آڈیو لیک ہوئی، اب جو بات سامنے آئی ہے اس کے اندر یہ کلیئر نظر آ رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے داماد جو ہیں ایک کچھ سامان امپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان میں، اور اس کو وہ پاکستان میں لانے کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ لیکن شہباز شریف کے اب کی باتوں سے اور ان شخص کی بات سے بھی یہی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ معاملات کو نہیں آگے بڑھانا چاہ رہے، وہ نہیں چاہ رہے کہ یہ سامان امپورٹ ہو اور وہ پاکستان میں آئے، کیونکہ اگر وہ پاکستان میں آتا ہے تو پاکستان میں آنے سے بہت سے سوالیہ نشانات اٹھ جائیں گے۔ اس گورنمنٹ کو پہلے ہی بہت سی مشکلات کا سامنا ہے، اور ایک نئے تو جو عذاب اور جنجال جس کو آپ کہہ لیں کہ وہ اس کے اندر پڑ جائیں گے۔ اب بظاہر تو شہباز شریف صاحب اس کو منع کر رہے ہیں، لیکن پس پردہ کیا ہوگا یہ تو وقت بتائے گا، لیکن ایک چیز جب سامنے آ جاتی ہے تو اس کے اوپر لازمی بات ہے کہ وہ چیزیں اس طرح نہیں رہتی جو ہونی چاہیے۔ دوسرا، انہوں نے کوئی پاور پلانٹ لگانے کی بات کی ہے، رحیم یار خان کے اندر وہ کوئی سوسائٹی بنا رہے ہیں اور اس سوسائٹی کے اندر وہ پاور پلانٹ لگانا چاہتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی شہباز شریف صاحب کا موقف یہ تھا کہ اگر تھرو پراپر چینل اور لیگلائز طریقے سے کام ہوگا تو اس پہ کام کیا جائے گا۔ تو باقی انہوں نے یہی بولا کہ میں امریکہ کے دورے سے واپس آ جاؤں تو پھر آ کے تو پھر میں بیٹھ کے بات کروں گا۔ تو لیکن یہ آڈیو لیک ہونا ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے۔ یہ پہلے بھی اپنے مفادات کے لیے بہت سے اقدامات ایسے کر چکے ہیں جن سے ان کو اپنے ذاتی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ یہ پی ڈی ایم کی ساری جماعت مل کے اسی طرح کی حرکتیں کرتی آ رہی ہے، اور آج سے نہیں، یہ شروع سے ہی اپنے یعنی ملک کو لوٹنے پہ لگے ہوئے ہیں، صرف اپنے پیٹ بھرنے اور اپنے
آپ کو سٹیبل کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، اس ملک کے بارے میں یہ کبھی نہیں سوچتے۔ دوسری طرف کل عمران خان صاحب نے جلسہ کیا، بہت اہم اعلان کی توقع کر رہی تھی یہ وفاقی حکومت، اور خاص طور پہ رانا ثناء اللہ صاحب جنہوں نے پوری تیاریاں کی ہوئی تھیں اسلام آباد کے اندر لانگ مارچ کو روکنے کی، لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ ان کو بھگا بھگا کے اور اعصابی طور پہ تھکا کے مارنا چاہ رہے ہیں۔ حقیقت بھی ایسی ہے کہ جب وہ کال دیتے ہیں کہ جی میں کال دینے جا رہا ہوں، میں یہ کرنے جا رہا ہوں، ان لوگوں کی دوڑیں لگ جاتی ہیں اور یہ سب طرف سے جناب پولیس بلا لو اور یہ کر لو اور یہ حفاظتی اقدامات کر لو اور کنٹینر بلا لو، اور اس دفعہ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ان کے ساتھ۔ انہوں نے کنٹینرز منگوائے اسلام آباد میں، اور رستے بند کرنے کے لیے بیچارے کنٹینرز والوں کو بھی تنگ کرتے ہیں، ان کے کنٹینرز پکڑ لیتے ہیں، لیکن خان صاحب پھر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابھی وقت نہیں ہے، وقت آئے گا تو انشاءاللہ کال دیں گے۔ وہ اپنے سارے ٹائیگر فورس کو، سارے ٹائگرسز کو، تمام کارکنان کو وہ پوری طرح سے ریڈی کر رہے ہیں، اور جس وقت وہ سب ریڈی ہو جائیں گے پھر خان صاحب ایک دم سے جس وقت بھی ہوں گے وہ کال دیں گے۔ ریڈی تو وہ ابھی بھی ہیں، وہ ایک کال کے منتظر ہیں۔ کل کے ہم ان کی ساری چیٹ جو اس کے درمیان چل رہی تھی وہ اس کو ہم غور کر رہے تھے، ہر بندہ اس چیز کا خواہاں تھا کہ خان صاحب اب کال دے دیں، خان صاحب اب بہت ہو گیا، انف از انف، کال دے دیں، اب اس امپورٹڈ حکومت کو تختہ الٹنے کا وقت آ گیا۔ لیکن خان صاحب بہت کھلی ذہنیت کے مالک ہیں، اور وہ ہر طرح سے ہر معاملات کو، لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ سیاستدان نہیں ہیں لیکن وہ سیاست کرنا بہت اچھی طرح جانتے ہیں، وہ ان کو بھگا بھگا کے مار رہے ہیں، وہ ان کو سماجی کہہ رہا ہوں، نفسیاتی طور پہ ان کو تھکانا چاہ رہے ہیں۔ خان صاحب تو اعصاب کی جنگ لڑنا جانتے ہیں، وہ کپتان رہے ہیں، اور کپتان سارا دن لڑتا ہے ان جو وہاں پہ فیلڈ کے اندر موجود ان 22 کھلاڑیوں کے دماغ ہوتے ہیں، ان سب کے ساتھ کپتان جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے، اور جتنا زیادہ نروز کو کنٹرول کرنا عمران خان صاحب جانتے ہیں اتنا کوئی بھی نہیں جانتا، اور یہ حقیقت نظر آ رہی ہے اس وقت بھی، جو اعصابی جنگ ہے اس کے اندر خان صاحب نے ان کے اوپر اپنا پلڑا بھاری رکھا ہوا ہے، اور آنے والے وقتوں میں بھی ایسا ہی ہوگا، کیونکہ خان صاحب کے خوف ہی اتنا ہے ان کے اندر کہ خان صرف آواز دیتا ہے اور ساری قوم باہر ہوتی ہے۔ ان کو یہی خطرہ ہے کہ خان نے کہیں کال دے دی لانگ مارچ کی تو اسلام آباد کا کیا بنے گا اور کیا ہوگا، لیکن خان صاحب ان کو پوری طرح تھکا رہے ہیں، جو حالات نظر آ رہے ہیں اس میں پوری طرح تھکا رہے ہیں۔ اچھا، ایک اور اہم بات جو کل سے چل رہی ہے، کل شام سے بہت زیادہ ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے ٹویٹر کے اوپر بھی، اور خاص طور پہ انڈین چینلز کے اوپر اور غیر ملکی چینلز کے اوپر، وہ ہے چائنا کے حوالے سے۔ ابھی اس بارے میں کچھ صداقت نہیں ہے، کوئی سچائی آئے گی تو ہم سامنے لائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی تک جو باتیں چل رہی ہیں اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ چائنا کے صدر زی پنگ کو نظر بند کر دیا گیا ہے، اور ان کی کوئی سوشل ایکٹیویٹیز نہیں ہیں، اور آرمی نے ٹیک اوور کر لیا ہے چائنا کو، وہاں پہ مارشل لاء لگ گیا ہے، لیکن ابھی تک اس بارے میں کوئی سچائی، کوئی ڈیٹیلز، کچھ چیزیں سامنے نہیں آئی ہیں، اور چائنا کا میڈیا خود خاموش ہے، اور انہوں نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کہہ سکیں کہ ہاں جی چائنا میں اس طرح ہو رہا ہے۔ تو ابھی ہم اس بارے میں بات نہیں کریں گے، کچھ ڈیٹیلز آ جائیں، کچھ چیزیں سامنے آ جائیں تو پھر ہم بات کریں گے، کیونکہ آرمی بھی، انڈین چینلز نے دکھائی ہے کہ جی آرمی بھی موو کر رہی ہے صدر زی پنگ کے گھر کی طرف، اور ان کو نظر بند کر دیا گیا ہے، ان کی کوئی سوشل ایکٹیویٹیز نہیں ہیں، وہاں کی فلائٹس بھی بہت 60% تک فلائٹس ریڈیوس کر دی گئی ہیں۔ یہ انڈیا کا میڈیا ہر جگہ یہ بات کر رہا ہے، لیکن ہم نے کچھ اپنے سورسز سے چیک کیا، ایسا نہیں ہے، چائنا کی فلائٹس کوئی ڈسٹرب نہیں ہے، چلا فلائٹ سسٹم اور پورا فلائٹ سسٹم آپریشنل ہے ان کا، اور کچھ ایسا نہیں ہے کہ فلائٹس کینسل کر دی گئی ہوں، وہ پوری طرح سے اپنی طرح کام کر رہے ہیں۔ لیکن جو باقی خبریں ہیں ریلیٹڈ ٹو صدر زی پنگ، وہ ابھی منظر عام پر نہیں آئی ہیں، وہ جب چیزیں سامنے آئیں گی تو انشاءاللہ ہم آپ سے اس بارے میں بھی ڈسکس کریں گے۔ ناظرین، معاشی طور پہ جو قتل اس وقت کیا جا رہا ہے ہماری عوام کا، خان صاحب اس سے بہت پریشان ہیں، کل سے جلسے میں بھی انہوں نے یہ بات کی، اور ان کو کچھ خطرات بھی لاحق ہیں کہ وہ جس طرح کی خان صاحب باتیں کرتے ہیں، ایسا ممکن ہے کہ خان صاحب کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے۔ اس بات کا اظہار انہوں نے برملا کیا ہے،
اور اللہ نہ کرے کوئی ایسا واقعہ ہو، خان صاحب کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے، لیکن وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں اور بہت محتاط ہو کر چلتے ہیں۔ اور آنے والے وقتوں میں جو ان کا کہنا ہے کہ ہم لوگ جب آئیں گے تو حکومت ہمارے پاس ہوگی، ہم تمام معاشی اقدامات کو دیکھیں گے، ہم ہر چیز کو سمجھیں گے اور اس کو کریں گے، ہم اس ملک کی بھلائی کے لیے کریں گے۔ جو یہ ملک کی 22-23 کروڑ عوام اس چکی میں پس رہی ہے مہنگائی کی، اس کی ریلیف کے لیے وہ کوئی نہ کوئی اقدامات کرنے کا پلان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ امید یہ کر رہے ہیں کہ صاف و شفاف الیکشن جلد از جلد ہو جائیں گے، اور جلد از جلد الیکشن ہونے کی وجہ سے ہی ان پاور آ کے سارے معاملات کو سیدھا کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور اہم خبر سے آپ کو گوش گزار کرتے چلیں، اسحاق ڈار صاحب کی واپسی کا پلان پوری طرح تیار ہو چکا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید وہ بدھ کو آ کر اپنا حلف بھی اٹھا لیں، اور جو ان کے اوپر کیسز تھے عدالت نے ان کو یہ کہہ دیا، ان کو ریلیف دے دیا ہے، بیسیکلی ان کے تمام جتنے بھی یہ چوروں کا ٹولہ ہے ان کو ریلیف تو ملتے جا رہے ہیں۔ تو اسحاق ڈار صاحب کو بھی ایک ریلیف مل گیا، ان کے منی لانڈرنگ کے کیسز میں وہ انوالو ہیں، لیکن ان کو ایک ریلیف دے دیا گیا ہے کہ جی آپ جی پاکستان آئیں، آ کے اپنے مقدمات کو فیس کریں، آپ کو اریسٹ نہیں کیا جائے گا۔ اب ان معاملات میں دیکھنا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کب آتے ہیں۔ ایک اور خبر بھی اسی طرح کی چل رہی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب شاید شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہی پاکستان واپس آ جائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کب آتے ہیں اور کیا معاملات ہوتے ہیں۔ سننے میں یہی چیز آ رہی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جب واپس آئیں گے تو وزارت خزانہ کا قلمدان سنبھالیں گے، لیکن اس قلم داز کو سنبھالنے کے بعد وہ کیا اقدامات کرتے ہیں، کیا وہ پاکستان کے حق میں بہتر ہوتے ہیں یا ان اپنے جیبوں کے لیے ان کے لیے بہتر ہوتے ہیں، یہ تو آنے والا وقت اس چیز کے بارے میں بتائے گا۔ اگلے ویلاگ تک اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔